السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تم میرے بیٹے ہو اور دوست بھی، کیا اپنی آنی پر بھروسہ نہیں؟ تو اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ایسی بات نہیں آنی، آپ تو میرے لیے ماں کے برابر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے بابا کے ساتھ ساتھ ماں بھی کھوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میرا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بابا جان کے ساتھ موم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ انہیں بابا سے اتنی محبت تھی کہ ایک منتھ بعد ہی ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ تو بتائیں کیسے برداشت کر لوں زین شاہ کے گھر والوں کو؟ حدید جو کسی پر نہ کھلا، اپنی دوست اپنی آنی کے آگے دل کھول گیا۔ سرین شاہ اسے ساتھ لگائے ریلیکس کرنے لگی۔ زرنین جو چھپ کر ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی، اس کا جی چاہا کہ حدید کا دکھ اپنی جھولی میں ڈال لے اور اس کا سب کھویا ہوا لوٹا دے، مگر یہ سب اس کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ انسان تو بے بس ہے۔ جو چلا گیا دنیا سے وہ لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ سرین شاہ نے حدید کو پیار سے دیکھا اور بات کا آغاز کیا۔ تم حدید مکافات عمل پر یقین رکھتے ہو؟ تو اس نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا تو سرین نے بات جاری رکھی۔ آج سے 4 سال پہلے زین شاہ اور زینب شاہ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں زینب شاہ، راؤد اور داؤد کی امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جبکہ زین شاہ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ اپاہج ہو گیا۔ تو اس سے بڑا ظلم کا بدلہ کیا ہوگا؟ وہ انسان جو ہر چیز کو حقیقتاً سمجھتا تھا، نہ صرف غرور ٹوٹا بلکہ اسی عورت کا محتاج تھا جسے وہ پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا۔ اب بھی تمہیں بدلے کی چاہ ہے، تم جب چاہو اس سے بدلہ لے لینا، پر کیا تم گوارا کرو گے ایک لاچار سے بدلہ؟ سرین شاہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو حدید نے نفی سے گردن ہلائی۔ تو کیا اب بھی انکار ہے تمہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو سرین شاہ نے کہا، فرعون کے گھر عیسیٰ بھی پرورش پائے تھے، داؤد اور زین شاہ میں زمین آسمان کا فرق ہے، تم اسے سمجھو تو جانو گے، بہت خوش رکھے گا وہ نرمین کو۔ تو وہ اس نے ہار مانتے ہوئے کہا، جیسا آپ چاہتی ہیں اینی ویسا ہی ٹھیک ہے۔ اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ جب زرنین کی جھلک دکھائی دی تو اسے غصہ آیا اس کی یوں باتیں چھپ کر سننے پر۔ وہ تینوں جب اندر آئے تو سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جب سرین شاہ نے اپنا مدعا آغا جان اور فہیم شاہ کے آگے بیان کیا تو فہیم شاہ نے فیصلے کا حق آغا جان کے سپرد کر دیا۔ آغا جان نے اپنی بیٹی کا دل نہ توڑتے ہوئے ہاں میں جواب دیا، جس سے سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ زرنین کے اصرار کے باوجود سرین شاہ نے پھر آنے کا وعدہ کر کے رخصت لی۔ زرنین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، دوسری طرف نرمین بھی خوشی سے پھولے سما جا رہی تھی۔ اسی لیے تینوں ایک روم میں گھسی باتیں کر رہی تھیں، اور آج انہوں نے اسے روم سے بھی نہیں نکالا تھا، ورنہ تو رات کو اسے دھکیل کر باہر نکال دیا جاتا اور دروازہ بند کر لیا جاتا۔ وہ بھی سکون سے نرمین کے ساتھ سوئی۔ جب نرمین کی غصے سے بھری آواز آئی، نین ٹانگ کے نہ رکھو مجھ پر! وہ تو گدھے گھوڑے بیچ کر سوتی تھی، بچپن سے اس کے ساتھ تھی، ایک تو میڈم کے جنوں بھوتوں کے ڈر اور دوسرا ٹانگیں رکھنے کی عادت۔ نرمین چیخ پڑتی، وہ بھی ڈھیٹ ہڈی تھی، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اب بھی وہ غصے سے بھری سونے کی کوشش کرنے لگی۔ حدید نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا زرنین کے لیے، مگر نماز کے لیے اٹھا تو بستر خالی پایا، صوفہ بھی خالی۔ نماز پڑھ کر وہ جاگنگ پر گیا۔ جب گھر واپس آیا تو امطال اور آغا جان واپسی کی تیاری کیے بیٹھے تھے، جبکہ تینوں چڑیلیں واقعی چڑیلیں لگ رہی تھیں، کیونکہ سر پھاڑ منہ پھاڑے کھڑی، سبھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا اور ان جانوں نے یونیورسٹی، جبکہ آغا جان نے واپسی کی سفر کا آغاز کیا۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی نرمین کو سب نے گھیر لیا۔ ہاں تو مس گنی، آپ نے یونیورسٹی کا سب سے ڈیشنگ ترین بندہ ہتھیا لیا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جبکہ اس بات پر ان تینوں کا قہقہ نکل گیا۔ اس طرح ہنستے مسکراتے دن گزر گیا اور ایک نئی خبر سب کو ملی تھی جس نے سب کو خوشی سے ہمکنار کیا، وہ تھی مری کی ٹرپ۔ مری میں سنو فالنگ سٹارٹ ہو گئی تھی، اس لیے یہ پلان ان کو نعمت لگ رہا تھا۔ گھر آ کر بھی مری میں پہنچنے کی خوابوں میں کھو گئی، کیونکہ اس نے فرسٹ ٹائم مری جانا تھا۔ جب حدید روم میں آیا وہ من ہی من مسکرا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے ہونٹ سکڑے اور باہر چلی گئی۔ اس دن کا اسے انداز نہیں بھولا تھا، اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا اپنی ذات کی تذلیل برداشت نہ کرتا۔ رات کا کھانا کھا کر اس نے الماری سے ڈریس نکالنا شروع کر دیے۔ کوئی بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، پھر اچانک آئیڈیا آیا، اپنا میرون لانگ کوٹ نکالا، اس کے ساتھ بلو جین
بلیک شرٹ نکال کر مطمئن ہو گئی۔ جب اچانک خیال آیا لانگ شوز تو ہے ہی نہیں۔ حدید کو دیکھا، پھر یاد آیا نہیں بلانا۔ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی جہاں اس کا وائلٹ اور موبائل تھا۔ آرام سے گئی اور اس کا وائلٹ اٹھایا۔ حدید نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جسے نظر انداز کر کے پیسے نکالے اور وہاں سے چلی گئی۔ باہر آ کر نرمین کو کال ملائی۔ نرمین کے کال اٹھاتے ہی اس نے مری کی تیاری کی بات پوچھی۔ تم لوگوں کے پاس لانگ شوز تو ہیں نا، یا لینے ہیں؟ نرمین نے بتایا، بھائی لائے تھے امریکہ سے، بہت خوبصورت ہے، میرے بھی اور ثنا کے بھی، وہ جو اپنی جو میں لگی تھی۔ زرنین کو اچانک چبھن کا احساس ہوا تھا، صرف میں ہی یاد نہیں۔ کال بند کر کے اندر آئی اور صوفے پر سو گئی۔ زرنین نے یونی پہنچ کر تینوں کو ساتھ لیا اور شاپنگ پہ چل دی۔ میرون شوز زرنین کی پسند کے، جبکہ ان تینوں کا ارادہ ڈریس لینے کا تھا، سو کلر کے فرق سے چاروں ایک جیسے سوٹ لے لیے۔ پیمنٹ کر کے باہر آ گئیں۔ آج ان کا پلان گول گپے کھانے کا تھا۔ وہ ریڑھی ڈھونڈ رہی تھی، اسی لیے تھوڑی سی بھاگ دوڑ کے بعد ایک گول گپے کی ریڑھی نظر آئی۔ چاروں نے مقابلے پر گول گپے کھائے، ایک دوسرے کی حالت پر ہنستی رہی کیونکہ سب کی ناک سرخ ہو چکی تھی۔ چاروں جب یونی واپس آئیں تو حدید نے غصے سے پوچھا، کہاں تھی تم لوگ؟ وہ بھائی بازار گئے تھے، اس نے ممنا کر کہا۔ تم لوگوں میں احساس ذمہ داری نام کی کوئی چیز ہے؟ اور وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ زرنین نے اسے اگنور کر دی، داؤد کی جانب بڑھ گئی، جبکہ حدید مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی اس کے پاس آ گئی۔ جب زرنین نے ان لوگوں کو گھر چلنے کا بولا تو انہوں نے بھی حامی بھر لی۔ وہ تینوں کھانے کے بعد روم میں گھس گئی۔ وقت کا اندازہ نہیں ہوا جب نرمین کی نظر گھڑی پر پڑی تو اسے اب سو جاؤ گرلز۔ زرنین جو وہیں سونے کا ارادہ رکھتی تھی، باہر کی راہ دکھائی جو منہ بسورتے روم میں چلی آئی۔ حدید سکون سے سو رہا تھا، وہ بھی صوفے پر سو گئی۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے باہر نکلنے لگی۔ جب بیگ بھاری لگا تو کھول کر دیکھا جہاں حدید نے اپنی چیزیں رکھی تھیں۔ منہ بنایا اس کی چیزوں کو دیکھ کر، پر اس نے بیگ اسی کا اٹھایا تھا، اس لیے خاموش ہو گئی۔ حدید نے بیگ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ وہ چاروں یونی پہنچے تو ردا نے ان تینوں کو بولا، چلو کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ چاروں ایک بس میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد حدید بھی شہریار کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھا۔ سب نے سفر پر چلنے کی دعا پڑھی اور گاڑی چل دی۔ سب سفر کو انجوائے کر رہے تھے، کوئی گانا سنا رہا تھا تو کوئی ڈیڈیکیٹ کر رہا تھا۔ اچانک کسی نے گانے کے مقابلے کی بات کی تو پھر کیا تھا، آدھے ایک طرف آدھے ایک طرف ہو گئے اور دلچسپ مقابلہ جاری تھا۔ جب گاڑی مال روڈ پہنچی سب گھومنے پھرنے لگے۔ چیئر لفٹ پر سب بیٹھ گئے تو سب سے پہلے نرمین اور داؤد بائے بائے کرتے گئے، پھر ردا اور ثنا۔ جب زرنین نے انہیں غصے سے دیکھتی پیچھے مڑی جہاں ایشل حدید اور شہریار کے ساتھ کھڑی تھی، اسے ساتھ جانے کے لیے فورس کر رہی تھی۔ وہ بھی ان کے پاس آئی۔ سر آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے شہریار کو دیکھا تو اس سے پہلے تو حیرت سے دیکھا، پھر حدید کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے اس بات میں سر ہلایا اور چل پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتا اسے ایک طرف کرتا، زرنین کا ہاتھ دبوچ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں چیئرز آئیں جو ان دونوں کو اڑا کر لے گئیں۔ حدید نے اس کا ہاتھ زور سے دبایا، بہت شوق ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا، غرا کر بولا اور ہاتھ چھوڑ دیا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی تو مڑ کر دیکھا، شہریار نے آنکھ ماری۔ حدید نے مکہ ہوا میں لہرایا، جبکہ زرنین تو قدرت کے خوبصورت مناظر میں کھو گئی۔ سب ایک دوسرے پر ٹھکرے کس رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے۔ دوسری جانب لفٹ سے اترنا تھا کچھ دیر، اس لیے دونوں اترنے لگے۔ شاید زرنین کو انسٹرکشن یاد نہیں رہی۔ اس سے پہلے کہ چیئر اس کو لگتی، حدید نے اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ اس کی باہوں میں سما گئی۔ وہ شاید اچانک اس سچویشن سے گھبرا گئی، اسی لیے اس کا کالر مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ جبکہ شہریار نے گلا گھنگار کر متوجہ کیا تو وہ جلدی سے اس سے علیحدہ ہوئی۔ ایشل اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ زرنین ان تینوں چڑیلوں کو ڈھونڈنے لگی جو ادھر ادھر مٹر گشت کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر شیرنی نے گرا کر کھڑے رہنے کا اشارہ کیا اور تینوں کو باتیں سنانے لگی۔ تم لوگ میرے آستین کا سانپ، یہ مجھے اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے۔ اس نے انہیں گھور کر دیکھا، تم لوگوں کی وجہ سے مجھے جنگلی بلے کے ساتھ آنا پڑا، اس نے ہاتھ سلاتے ہوئے کہا، جبکہ ثنا نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی زرنین تھی، کسی بات کی سمجھ آسانی سے نہیں آتی تھی۔ ہاں تو صحیح بول رہی ہوں نا، مونسٹر ہے پورا۔ اگر کسی دن تم لوگوں کو میرے مرنے کی اطلاع ملی تو ایک دفعہ میری گردن ضرور دیکھ لینا، میرا خون پی لے گا تمہارا بھائی۔ اور مڑ کر چلنے لگی جب زور سے کسی سے ٹکرائی۔ اف، آج تو لگتا ہے سارے زمانے نے میرے ساتھ ہی پنگا لینا ہے۔
اس نے سر اٹھایا اور حدید کو دیکھ کر پتک کر پیچھے ہوئی۔ مجھے لگتا ہے میری قسمت ہی ماڑی ہے، اس نے دل میں سوچا اور خود کو اس کے اطناب کے لیے تیار کرنے لگی۔ پر وہ نرمین اور ثنا کو فرینچ فرائز دے کر چلا گیا۔ ذرنین کو پتہ تھا سختی تو آنی ہی آنی ہے، اس لیے کھانے پر کنسنٹریٹ کیا، ورنہ بھوکی بلیاں سارا کھا جاتی۔ تو جلدی سے سب آ جائیں، شہریار نے سب کو متوجہ کیا۔ سب کو واپس بھیجنے لگے۔ ذرنین بھی جانے لگی۔ جب حدید نے اس کا ہاتھ پکڑا، آرام سے کھڑی رہو، تو وہ منہ بنا کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک شہریار نے حدید کو بولا، 2 اسٹوڈنٹ مسنگ ہیں، تم یہاں ویٹ کرو، میں ادھر چیک کر کر بتاؤں گا تو تم آ جانا۔ حدید نے اس بات میں سر ہلایا اور وہیں موجود لوہے کی باؤنڈری وال سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ نیند کچھ دیر تو کھڑی رہی، پھر اس کے قریب آ گئی۔ اچانک حدید کو کال آئی تو برف سے ڈھکی پہاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ جب حدید نے مس ایشل کہا تو اس کے بھی کان کھڑے ہو گئے، پر اس وقت تک وہ کال کاٹ چکا تھا۔ انہیں وہاں کھڑے آدھا گھنٹہ ہو گیا تو حدید نے شہریار کو کال ملائی۔ آگے سے اس کی بات سن کر اس کو 2-4 گالیوں سے نوازا اور ذرنین کا ہاتھ پکڑ کر واپسی کی راہ لی۔ چیئرز پر بیٹھتے ہی ذرنین نے ہاتھ چھڑایا تو حدید نے اس کا ہاتھ دوبارہ سے پکڑ لیا۔ کیوں میرے چھونے سے تکلیف ہوتی ہے؟ اتنی زور سے ہاتھ مروڑا کہ وہ درد سے کرا اٹھی۔ ویسے تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پھنساتے حدید بولا اور اچانک ہاتھ دبایا۔ اسے لگا آج اس کی انگلیاں سلامت نہیں بچیں گی۔ جواب نہیں دیا تم نے مجھ سے؟ ذرنین کو پتہ تھا اگر ہاں بول دیا تو وہ اس کی تذلیل کرے گا، اسی لیے اس نے نفی میں جواب دیا، نہیں ہے محبت نہ ہوگی۔ درد سے آنکھیں برسنے لگیں، اسی لیے شاید اس کو رحم آ گیا اور اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ لوگ جیسے ہی اوپر پہنچے، ذرنین نے نرمین لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا تو وہ ہوتی تو نظر آتی، ہر سو اندھیرا پھیل گیا تھا، اسی لیے وہ اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ حدید نے شہریار کو کال ملائی، ہوٹل کا نام پوچھا، کیونکہ وہ جان بوجھ کر ان لوگوں کو یہاں چھوڑ گیا تھا اور روم بھی بک کروا دیا تھا جو کہ قریب ہی تھا۔ دل ہی دل میں اس کو گالیاں دیتے وہ ہوٹل پہنچا جہاں روم بک تھا۔ ذرنین نے اسے متوجہ کرنے کے لیے مخاطب کیا، کیا یہاں سب اسٹے کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، صرف ہم دونوں۔ پر کیوں؟ سب کہاں چلے گئے؟ ہمیں کیوں نہیں لے کر گئے؟ مجھے نہیں پتا، دماغ مت کھاؤ۔ دروازہ میں چابی لگانے لگا۔ روم میں آتے ہی حدید تو بستر پر گر گیا، جبکہ وہ روم میں نظریں گھمانے لگی۔ ایک بیڈ، ایک ٹیبل، ایک کرسی سے روم سجایا گیا تھا۔ ایک طرف ان دونوں کا بیگ پڑا تھا۔ ذرنین نے کھولا اور اس میں سے نائٹ ڈریس نکالا۔ فریش ہو کر باہر آئی تو نظر انگیٹھی پر پڑی، کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی مگر ہمت نہیں تھی جلانے کی، اس لیے بیڈ کے درمیان میں تکیے دھرے اور سونے لیٹ گئی۔ نین کی آنکھیں کسی کے لمس سے کھلیں، پر اس سے پہلے کہ وہ مذمت کرتی گرفت مضبوط ہو گئی۔ ذرنین کی آنکھ کھلی تو حدید پر نظریں پڑی جو سکون سے سو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اس کا منہ توڑ دے جو ہر کام اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اس کا وجود بھی حاصل کیا تو اس کی مرضی کے بغیر۔ صبح ہوتے ہی ذرنین نے نرمین لوگوں سے رابطہ کیا، جبکہ حدید نے اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور ساتھ میں شاپنگ بیگز بھی پکڑائے جو کہ اس نے چپ چاپ پکڑ لے۔ ذرنین جیسے ہی اپنے گروپ کے پاس پہنچی، اس کا جی چاہا اونچا اونچا روئے، کیونکہ آج اس کا اپنی ذات کا غرور ٹوٹا تھا۔ جبکہ حدید بولا، یہ تمہاری خواہش تھی جو میں نے پوری کی، ورنہ تم میں ہے ہی کیا جو میں تمہاری چاک کروں۔ وہ تھوڑی دیر وہاں بیٹھی اور پھر تھوڑی دیر میں آتی ہوں بول کر چلی گئی۔ جب کسی نے اس کا بازو زور سے پکڑ کر کھینچا، اس نے اس اچانک حملے پر رخ موڑ کر دیکھا جہاں ایشل لال چہرہ لیے کھڑی تھی تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو ایشل ہاتھ لہرا کر بولی، ویسے تو بہت شریف بنتی ہو، پر سر حدید کے ساتھ پوری رات کہاں تھی تم؟ سب کو بے وقوف بنا سکتی ہو، مجھے نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ ہاں، میں کب انکار کر رہی ہوں؟ تھی میں سر کے ساتھ۔ ذرنین نے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ کس رشتے سے؟ ایشل نے سوال کیا۔ پوچھ لینا اپنے سر سے ہی، جان چھڑوا گئی۔ وہ تھوڑی دیر اکیلا رہنا چاہتی تھی۔ وہ چلتے چلتے دور نکل آئی۔ جب واپس جانے لگی تو بھول گیا کہاں جانا ہے۔ نرمین لوگوں کو کال کر کے بتایا کہ راستہ بھول گیا ہے۔ اتنے میں حدید کی کال آ گئی جسے اس نے اگنور کیا۔ 20 منٹ بعد حدید اس تک پہنچا۔ آتے ہی ایک رکھ کے تھپڑ لگایا، تم کیا سمجھتی ہو بہت بڑی توپ چیز ہو جسے ڈھونڈنے کے لیے سارے خوار ہوں گے؟ نکل آؤ اپنی فلموں اور ڈراموں کی دنیا سے اور بند کرو فضول ایکٹنگ۔ اس کے الفاظ نے اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر دی۔ وہ اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ حدید نے گاڑی کے پاس پہنچ کر اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ خاموشی سے جا کر ردا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حدید نے چونک کر اسے دیکھا مگر وہ نرمین کی بات سن رہی تھی
यूं ही मस्ती मौज में नथिया गली पहुंच गए। सब इंजॉय कर रहे थे। एक वही थी जिसका दिल नहीं लग रहा था किसी चीज़ में भी। कब वो तीनों इससे जुदा हुई इसे पता ही नहीं चला। वो यूं ही चल रही थी। हदीद ने इसका रास्ता रोका। तुमने इशल से क्या बकवास की है? तो इसने सवालिया नज़रें उठाई। वो मेरे पास आई थी और कहा है तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। तुमने इससे क्यों बोला कि रात तुम मेरे साथ थी? इसने पूछा। मैंने जवाब दे दिया। टेंशन मत लें, वो परेशान नहीं करेगी। आप जब बोलोगे शादी के लिए तैयार हो जाएगी। आपको आप जैसी मिल जाएगी। चलो मेरे साथ। हदीद ने इसको खींचा और इशल के सामने ले आया। मिस इशल, आप कुछ देर पहले आई थी। जो बात आपने की वो सच है। मैं और ये साथ थे। और क्यों ना हो, शादी के बाद अभी तो मौका मिला है, वरना हम तो घूमने ही नहीं गए। और जन्नैन के कंधे पर बाजू रखा। शी इज़ माई वाइफ, नॉट जस्ट वाइफ, आल्सो लव ऑफ माई लाइफ। और इन्हें हैरान छोड़कर चल दिया। जन्नैन ने मुड़ते ही इसका बाजू झटका। अपने किरसी और गाड़ी में बैठ गई। होटल पहुंचकर सब ने बिस्तरे संभाले और सो गए। की पूरी रात करवट बदलते गुजर गई। इसे रह रहकर अपनी बेख्तियारी पर गुस्सा आया। इसने जरनैन की ज़ात को तोड़ा था और ऊपर से झंझलाहट में अपने अल्फाज से इसकी रूह को तकलीफ पहुंचाई थी। इसे खुद से नफरत हो रही थी। अमेरिका में रहकर भी इसने खुद को बुराई से दूर रखा, नफ्स पर कंट्रोल रखा। कल की अपनी हरकत इसे अपने मुंह पर तमाचा लगी। आज इसका ज़मीर इसे मलामत कर रहा था। इससे जो 7 साल पहले गलती सरजद हुई थी, इसी वजह से वो जरनैन से फासला रखता था, क्योंकि इसकी मासूमियत और लापरवाह सी आदत ने इसे बहुत पहले ही अपने शिकंजे में जकड़ना शुरू कर दिया था। इसके साथ रहते इसे तो अंदाज़ा हो गया था वो इसे पसंद करती है, पर मोहब्बत करती है। ये सब इसके लैपटॉप में मौजूद अपनी तस्वीरों से हुआ, जिन पर इसने कोई ना कोई कमेंट लिखा हुआ था। कई तस्वीरों को एडिट करके अपनी तस्वीरों के साथ जोड़ा गया था। वो जो इसकी मोहब्बत का सिला सिर्फ अपनी जारियत से देता था, वो शायद खुद को बावर नहीं कराना चाहता था, वो भी इसमें अनमोल होने लगा है। चाहकर भी वो ये बयान नहीं कर सकता था, मुझे तुम्हारे वजूद की चाह होने लगी है। इसलिए जो हक प्यार से मांगना चाहिए था वो छीन कर हासिल किया, क्योंकि इसने अना का झंडा ऊंचा रखा, जिसने मोहब्बत के जज्बे को दबा दिया। वो जो मोहब्बत से नज़रें चुराते शायद हदीद की तरह ही बिखरते हैं। वापसी का सफ़र यादगारें समेटते गुजर गया। कई लोगों ने तो लव कन्फेक्शन भी किया, कई नए दिल जुड़े तो कई टूटे। इशल जाते जितनी खुश थी, वापसी पर इतनी दुखी थी। दुखी तो जरनैन भी थी, मगर खुश दिखने की कोशिश कर रही थी। घर वापसी पर एक अच्छी खबर इन लोगों की मुंतज़िर थी। आगा जान ने नरमीन की मंगनी का ऐलान कर दिया था। जरनैन भी सब भलाई मंगनी की तैयारी में बिजी हो गई। यूनी से वापसी पर वो तीनों शॉपिंग पर निकल खड़ी होती, क्योंकि 1 हफ्ता दिया था आगा जान ने इन सबको मैनेज करना था। इसके लिए वो घिन चक्कर बनी हुई थी। अब भी आगा जान की इजाज़त थी। वो लोग दाऊद के साथ मंगनी के लिए लहंगा पसंद करने आए हुए थे। एक को पसंद आता दूसरा रिजेक्ट कर देता। इसी चक्कर में 3-4 घंटों से वो ख्वार हो रहे थे। जरनैन की भूख की रट लगाई हुई थी, इसलिए पहले पेट पूजा करने होटल आ गए। अभी वो लोग आकर बैठे थे कि हदीद भी आता हुआ नजर आया। जरनैन ने इसे देखकर सवालिया नज़रों से दोनों घुनियों को देखा, जो गड़बड़ा गई। वो असल में भाई की पसंद अच्छी है, इसलिए बुलाया है। तो जरनैन खामोशी से खाने पर झुक गई, जबकि हदीद इसके साथ वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गया। इसने सर उठाकर नहीं देखा। वो जब से मरी से वापस आई थी, हदीद से हम कलाम नहीं हुई। वो दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिसमें ना इसे हदीद की परवाह थी, ना हदीद को इसकी। अब भी हदीद सबसे खुशगपियों में मसरूफ़ था, जबकि जरनैन खाने में, जैसा कि इसके बाद इसको खाना नहीं मिलेगा। ये हदीद का पर्सनल व्यूज़ था जरनैन के बारे में। खाना खाकर फिर से शॉपिंग सेंटर में घुस अल्लाह अल्लाह करके सबकी मुश्तरका राय से गोल्डन रंग का लहंगा पसंद आया और जान छूटी। सबकी मैचिंग ज्वेलरी ली गई, तब जाकर कहीं शॉपिंग कंप्लीट हुई। वो सब घर पहुंचे थक हार के। सोने वाले की, क्योंकि सुबह असाइनमेंट जमा करवानी थी सब ने। जरनैन हदीद की कॉल बैंक करके सुकून से कैंटीन जा रही थी, जब किसी ने ज़ोरदार टक्कर हुई। तमाम नोट्स बिखर गए, जो कोई भी था। जरनैन ने गुस्से से देखा तो जल्दी से सॉरी बोला और साथ में अपना नाम भी बताया। हाय मैं असद। जरनैन को घूर कर देखा तो मैं क्या करूं? तो मिस्टर असद शर्मिंदगी से यहाँ वहाँ देखने लगे। वो असल में मैं यहाँ न्यू कमर हूँ, आप मुझे इंग्लिश डिपार्टमेंट बता दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसने आजिज़ी इख्तियार की तो जैसे जरनैन को शरारत सूझी। आइए मेरे साथ। वो इसे घुमरा फिराकर एक रूम के सामने लाई और बोली, जी यहीं HOD बैठते हैं। जरनैन ने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़े। असद जैसे ही रूम में गया, जरनैन ने कुंडी चढ़ा दी। वो एक स्टोर रूम था,
جس میں اس نے پہلے کئیوں کو بکرا بنایا ہوا تھا، خود کو داد دیتی کنٹین میں آ گئی۔ کلاس ختم ہونے پر وہ تینیں اس کے سر پر تھی۔ کیا تکلیف تھی، کیوں کلاس بینک کی؟ تو زرنین نے لاپرواہی سے کندھے اکچائے۔ موڈ نہیں تھا مسٹر سڑو کو دیکھنے کا، تو انہوں نے آنکھیں نکھالی۔ شرم کرو، تمہارے شوہر ہیں۔ تو اس نے برا سا منہ بنایا جب چپ کر کے کوئی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ہائے مس، تو زرنین نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ وہ تو اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرا کر بولا، اتنی حیرانگی سے میں اسد پہچانا نہیں۔ آپ نے HOD کا روم بتایا؟ بہت شکریہ مدد کا، آپ نہ ہوتی تو میں نہیں مل پاتا۔ تو زرنین نے بنا شرمندہ ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، چھوٹی موٹی نیکیاں کرتی رہتی ہوں، آپ شکریہ ادا کر کے میری نیکی ضائع نہ کریں۔ اسد جو اسے شرمندہ کرنے آیا تھا اب ہنوکوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا، پر وہاں تو کوئی دنیا بھر کی عاجزی چھائی ہوئی تھی، اور اس کے اس انداز پر قہقہ بھی نکل گیا اور اس کے آگے جھکتے ہوئے بولا، ویسے لگتا ہے آپ نے شرمندہ ہونا نہیں سیکھا۔ تو زرنین نے چڑھاتے ہوئے ہنس کر اس بات میں سر ہلایا۔ حدید نے دور سے زرنین کے ساتھ اسد کو دیکھا تو وہ سوچنے لگا، یہ محترم کون ہے؟ جب ایشل کو کسی کام سے حدید کے پاس آئی تو بغور حدید کا مشاہدہ کیا اور کہنے لگی، یہ اسد ہے، نیو مائیگریٹ ہو کر آیا ہے، شاید پرانا کلاس فرینڈ ہوگا، کیونکہ زرنین نے آج پیریڈ بینک کیا تھا، اسی کے ساتھ ہی پورا پیریڈ۔ تو حدید مٹھیاں بیچ کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور ایشل اپنے وار کی کامیابی پر مسرور ہوتی چلی گئی۔ وہ دونوں جیسے ہی گھر پہنچے سرنین شاہ کو اپنا منتظر پایا۔ زرنین تو دیکھتے ہی ملنے کو بھاگی۔ جب ٹھوکر لگنے سے گرنے لگی تو حدید نے جلدی سے بازو پکڑا، جس سے زرنین ایک جھٹکے سے پرے کیا اور سرنین شاہ کے گلے لگ گئی تو ثنا نے اسے پرے ہٹایا۔ ان پر سب کا حق ہے، ہمیں بھی ملنے دو، قبضہ گروپ کہیں کی۔ وہ منہ بناتے ہوئے دور ہوئی چٹکی کاٹنا نہیں بھولی، درد سے بلبلا اٹھی۔ جبکہ زرنین روم میں دوڑ گئی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر سب باتوں میں مصروف تھے۔ سرنین نے سب کو متوجہ کیا اور حدید سے زرنین کو ساتھ بھیجنے کی درخواست کی۔ جب زرنین نے بات میں ٹانگ اڑانا ضروری سمجھا، امو جان جانا میں نے، اور اجازت کسی اور سے، میں چل رہی ہوں آپ کے ساتھ۔ جب سرنین نے تنبیہ نگاہ اس پر ڈالی تو وہ گڑبڑا کر بولی، میرا مطلب ہے ان کو کیا اعتراض ہے، یہ تو مجھے نہیں روکتے کہیں سے بھی، اور کہنے لگی، میں بیگ لے کر آتی ہوں، آپ بیٹھے۔ جبکہ سرنین شاہ نے اس کے اس انداز پر سر پکڑا، جبکہ حدید بھی اس کے پیچھے گیا۔ حدید جب روم میں آیا تو دیکھا میڈم اپنی منگنی پر پہننے والا سوٹ بیگ میں رکھ رہی ہیں۔ جب حدید نے ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو زرنین نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور تڑپ سے بولی، چھوڑیے میرا ہاتھ، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ حدید نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا، تم ہو مسئلہ۔ آنی سے راضی ہونے کا مطلب ہرگز نہیں، میں اپنے باپ کے قاتل کو بھول چکا ہوں اور تم اپنے باپ سے مل سکتی ہو۔ میں اب بھی تمہارے باپ سے نفرت کرتا ہوں، کبھی بھی اسے معاف نہیں کروں گا، اور تم میرے ساتھ ہی اس گھر میں جاؤ گی، میرے ساتھ ہی آؤ گی، وہ بھی جسٹ منگنی پر، اور تمہارے ساتھ میری محبت کی شادی نہیں، جو میں محبت میں آ کر تمہیں ہر چیز کی اجازت دے دوں۔ میری پابند ہو تم، اپنے چھوٹے دماغ میں بٹھا لو، آئندہ میرا ہاتھ جھٹکا نہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہر اختیار رکھتا ہوں تم پر، تمہارے ہاتھ پکڑنے کا، تمہیں چھونے کا جس طرح چاہوں۔ اس کو جھٹکے سے پرے کرتے حدید نے اس کی اہمیت اسے جتائی اور باہر چلا گیا۔ زرنین جب آئی تو سرنین نے اسے گلے لگایا، بیٹا شوہر کی بات ماننے میں اچھی بیویوں کی عزت ہے، اپنے گھر میں خوش رہو آباد رہو، تم تو خوش قسمت ہو، تمہارا شوہر تم سے ایک پل نہیں جدا رہ سکتا۔ حدید نے پتہ نہیں کیا کہانی بتائی تھی، وہ ہنستے ہوئے اسے ان کے نیک خیالات سے مستفید فرما رہی تھی۔ سرنین کے جاتے ہی اس کے دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ روم میں آ گئی، دوپہر کا وقت تھا اس لیے اپنے روم میں آ کر سو گئی۔ زرنین کی جب آنکھ کھلی تو سامنے حدید کی صورت نظر آئی، جو بک گود میں دھرے پیٹ سے ٹیک لگائے سو رہا تھا، اور زرنین میڈم ہمیشہ کی طرح ٹانگیں اس پر دھرے سو رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے سونے کے انداز پر جی بھر کے شرمندگی ہوئی، مگر انسانوں کی طرح سونا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ آرام سے بنا آواز کیے اٹھی اور روم سے باہر نکل گئی۔ دوسرے دن جب وہ یونی پہنچی تو اسر کو اپنا منتظر پایا، جس نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی ہاتھ ہلایا، جس پر زرنین نے منہ بنایا، جبکہ حدید نے شدید غصے سے یہ منظر ہضم کیا۔ اسے زرنین کے تاثرات نظر نہیں آئے تھے، آیا تو بس اتنا کہ نظر آیا وہ ہنس کر اس سے مخاطب تھا۔
حدید اس کو غصے سے دیکھتا ڈپارٹمنٹ پہنچا، خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اسے زرنین کے ساتھ دیکھ کر اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے۔ او مسٹر، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں منہ تڑوانا ہے مجھ سے؟ اپنی شکل گم رکھا کرو، میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں، زرنین نے نخوت سے کہا اور کلاس اٹینڈ کرنے چل دی۔ وہ ہمیشہ کی طرح لیٹ کلاس میں آئی تھی۔ جب حدید نے غصے سے بولا، آئندہ میری کلاس میں جو بھی 10 منٹ لیٹ آئے گا برائے مہربانی وہ باہر ہی رہے، خصوصاً مس زرنین صاحبہ۔ اس کی بات سن کر سب نے چھت پھاڑ کہکے لگائے، جبکہ حدید نے جسٹ ایک لفظ بولا، آؤٹ، اور اشارہ کیا کلاس سے نکلنے کا، تو زرنین منہ بناتے ہوئے بولی، میں اکیلی کیا کروں گی باہر، ان تینوں کو بھی بھیج دیں۔ حدید نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور غصے سے بولا، مس زرنین گو، تو وہ چھپک سے باہر نکل گئی، مبادا دھکے دے کر نہ نکال دے۔ زرنین باہر نکلی اور کینٹین کی جانب چلی گئی، کیونکہ بے عزتی کے بعد بھوک لگنا نارمل سی بات تھی، اس لیے وہ جیسے ہی اپنی مخصوص جگہ پر پہنچی، آگے اسد کو برجمان دیکھا تو منہ بناتے گھاس پہ بیٹھ گئی۔ جب اسد بے شرمی کے ریکارڈ توڑتا ہوا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور بولا، آپ بچپن سے ہی ایسی ہیں یا ابھی کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے؟ تو زرنین نے غصے سے سرخ چہرہ لیا اسے دیکھا اور ہاتھ لہرا کر بولی، نہ میں کہتی ہوں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، آپ نے تو بے شرمی کے ریکارڈ توڑ دیے، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ تو اسد نے مسکراتے ہوئے کہا، نہ میں شرم والے دن پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ تو زرنین نے جھلجھلا کر اسے دیکھا، اسے اگنور کرنے کے لیے ہینڈ فری نکالے، پر شاید اس نے بے شرمی کے سارے لیول کراس کیے ہوئے تھے۔ زرنین نے خواب شیشے کا ناول، جو کہ اس کی پسندیدہ رائٹر کا تھا، پر کنسنٹریٹ کیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ارد گرد کا ہوش بھلائے ناول میں غرق ہو گئی۔ حدید کلاس آف کر کے جب باہر نکلا تو زرنین کا خیال آیا تو کنٹین ایریا میں آیا، جہاں زرنین کے ساتھ اسد کو بیٹھا دیکھ کر غصے سے اس کے قریب کیا اور زرنین کو بولا اٹھنے کو۔ جب زرنین نے کوئی جواب نہ دیا تو اس کا جی چاہا لگائے اس کے کانوں کے پیچھے، مگر غصہ برداشت کرتے واک آؤٹ کر گیا، کیونکہ اسے لگا وہ سن کر بھی انجان بن رہی ہے۔ زرنین کو اچانک ایک میسج موصول ہوا جس میں لکھا تھا، ردا کو چوٹ لگی ہے اور اسے چلنے میں ہیلپ چاہیے۔ تو وہ جلدی سے روم میں پہنچی۔ جب روم لاکڈ ہو گیا تو زرنین نے مڑ کر دیکھا تو اسد کو دیکھ کر چونک گئی۔